लॉर्ड मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस के अंदर से कि यीशु मसीह खुदा है। कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और पहली आयत से हम शुरू करेंगे। यहाँ लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम बयान करता है जब कलाम खुदा के साथ था, खुदा था। और 14 आयत के अंदर लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का जलाल। जब ये खुदा के साथ था तब ये खुदा था, और जब मुजस्सम हुआ तो क्या खुदा नहीं रहा? गौर करेंगे, कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। आगे हम पुराने अहदनामा में चले जाते हैं और देखते हैं पेशन गोइयों के अंदर क्या कि यीशु मसीह वाकई खुदा है। यसाया 9 बाब और उसके हम 6 आयत पढ़ेंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। यहाँ गौर कीजिए, अब्दियत का बाप। क्या खुदा के सिवा कोई अब्दियत का बाप हो सकता है? चलिए हम आगे देखते हैं। 35 बाब और उसकी 4 आयत देखते हैं। यहाँ साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है और पता चल जाएगा। गौर कीजिए, 4 आयत थोड़ा आगे से पढ़ूँगा। देखो तुम्हारा खुदा सज़ा और जज़ा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक़्त अंधों की आंखें वखाई जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरनियों की मांदन चौकड़ियाँ भरेंगे और गूंगों की ज़बान खोली जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ गौर कीजिए, खुदा ही आएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यीशु को खुदावंद तो कहा जा सकता है लेकिन खुदा नहीं, क्योंकि खुदा जो है वो बाप को कहा जाता है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है लेकिन खुदा नहीं। जहाँ जहाँ खुदावंद आया है वहाँ यीशु का जिक्र है, लेकिन जहाँ खुदा आया है वहाँ यहोवा का जिक्र है। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ लिखा खुदा ही आएगा, और उसकी पहचान भी बताई कि जब खुदा आएगा तो क्या होगा। अंधों की आंखें खोली जाएंगी, लंगड़े जो है वो चलेंगे और अंधे देखेंगे, और ये मौज़ात खुदा करेगा, खुदा ही आएगा। हम देखेंगे आगे नए अहदनामा में यूहन्ना उसका 10 बाब और उसकी 30 से 33 आयत तक पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा है, मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। आगे भी अगर हम पढ़ लें तो क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने जो आगे जवाब दिया वो उनके मुताबिक था कि उनकी समझ में आए, और वो खामोश हो गए। और आगे बड़ा अच्छा जवाब मिला, आप लोग जो है बाद में भी पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 13 बाब और उसकी 13 आयत में देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। कलाम बयान करता है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, यीशु मसीह जो है वो खुदा नहीं बल्कि वो एक इंसान है। लेकिन देखते हैं कि जब यीशु मसीह बाप के बारे में कहता है तो शिगिर्द उसको पूछते हैं कि हमें बाप को दिखा, तो यीशु मसीह उन्हें जवाब क्या देता है। गौर कीजिएगा ज़रा, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसके हम 9 आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? गौर कीजिएगा, बाप यीशु मसीह ने दिखाया कि वो कौन है। चले, बहुत सी बातें हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है। एक डाकू जो था यीशु मसीह के दाएं और एक बाएं था, और कलाम बयान करता है एक डाकू जो था वो यीशु पर ईमान लाया, तो यीशु मसीह ने जो लफ्ज़ कहा कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा,
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مریم مگدلینی یسوع مسیح کو ملتی ہیں تو یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ مجھے نہ چھو، میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا۔ جیسے آپ لوگ نیکودیمس کے بارے میں تو جانتے ہیں، نیکودیمس جو ہے آدھی رات کے وقت یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور آ کر یسوع مسیح سے بہت سی باتیں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، جو منہ سے تو دکھاتا ہے کوئی آدمی دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ بہت سی باتیں اس نے یسوع مسیح کے ساتھ کی اور یسوع مسیح نے اس کے ساتھ باتیں کی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اور آگے وہ کچھ آسمانی باتیں کے بارے میں کہتا ہے، اور پھر یسوع مسیح جو ہیں آگے اس کو جواب دیتے ہیں، کہتا ہے کہ میں نے تم سے زمین کی بابت کہا اور تم نے یقین نہیں کیا۔ تو چلے غور کریں، پڑھتے ہیں 12 آیت سے، لکھا ہے 3 باب 12 آیت یوحنا کی انجیل، جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اگر میں نے زمین کی باتیں کی تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، تو نے یقین نہیں کیا، اور اگر میں تجھ سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر سمجھ پاؤ گے؟ اور ایک بات یسوع مسیح نے آسمان کی بڑا غور کرنا، بڑی زبردست آیت ہے، یسوع مسیح نے آسمان کی بات کی 13 آیت کے اندر، اور کہا آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اب یسوع مسیح زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ میں آسمان پر بھی ہوں، اور جب ڈاکو کو اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوسی میں ہوگا، تو جو آسمان پر بیٹھا ہے وہ بھی یسوع ہی ہے، کیونکہ وہ باپ کے اندر سے نکلا ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے میں باپ کے اندر سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، اور تم میرا یقین نہیں کرتے، کل کو اپنے ہی نام سے آ جائے گا تو تم اس کا یقین کر لو گے۔ اور اس کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہت سی آیتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یسایہ 45 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا خداوند کے آگے جھکے گا، جبکہ فلپیوں 2 باب اور اس کی 9 اور 11 کے مطابق ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے آگے جھکے گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے خواہ وہ آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا، ہر ایک گھٹنا جو ہے یسوع کے آگے جھکے گا۔ یسایہ مکاشفہ 1 باب اور اس کی 8 آیت کے مطابق جو ہے یسوع مسیح قادر مطلق ہیں، جبکہ خروج کی کتاب اس کا 3 باب 14 آیت یہوہ قادر مطلق خدا ہے۔ استثنا 10 باب اور اس کی 17 کے مطابق کے مطابق یہوہ خداوندوں کا خداوند ہے، مگر مکاشفہ 19 باب اور 16 کے مطابق یسوع مسیح خداوندوں کا خداوند ہے۔ یسایہ 43 باب اور اس کی 11 آیت اور 45 باب اور اس کی 21 آیت میں یہوہ خدا ہی واحد نجات دہندہ ہے، لیکن متی 1 اور اس کی 21 کے مطابق یسوع مسیح اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے آیا ہے۔ یا تو یسوع مسیح کو پھر وہی یہوہ ہونا چاہیے جو پرانے عہد نامہ کے اندر وہ باتیں کہتا ہے جو یسوع کہتا ہے، نہیں تو اگر آپ لوگ اس پر نہیں یقین کرتے تو آپ لوگ خدا کے کلام کو جھوٹا ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کام جو ہے خدا کے کام ہیں، اور ان کو یسوع مسیح ان لوگوں کو سکھانے کے لیے تاکہ یہ لوگ سمجھ پائیں، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں، اور یسوع مسیح اپنی بھیڑوں کو بتا رہا تھا، لیکن یہودی کہتے ہیں خود کو ظاہر کر، لیکن خدا یسوع مسیح کہتا مجھے خود کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں۔ مقدس پلوس جو تھا وہ مسیح لوگوں کو ستاتا تھا، لیکن وہ یہوہ کو ماننے والا تھا۔ جب ایک دن وہ دمشق کی راہ پر شاگردوں کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا تو خدا کا کلام فرماتا آسمان سے ایک نور چمکا اور آواز آئی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ جب اس نے یہوہ کی آواز کو پہچانا تو فوراً کہا کہ خداوند تو کون ہے؟
بے شک اس کی جسمانی آنکھیں تو کچھ وقت کے لیے چلی گئیں، لیکن روحانی آنکھیں کھل گئیں۔ تب اس نے اقرار کیا کہ یہوہ تو کون ہے، یسوع تو کون ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے اس نے کہا خداوند تو کون ہے۔ جب یسوع نے کہا کہ میں یسوع ہوں، اور جیسے یہ بات اس نے کہی تو اس کے بعد مقدس پولس کی زندگی بدل گئی۔ ایک آیت اور دیکھتے ہیں، موویز کافی لمبی ہو گئی ہیں اور خدا آپ لوگوں کو برکت دے۔ میں نہیں چاہتا کہ مووی زیادہ لمبی ہو، اور ہم مرکز 10 باب اس کی 17 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ غور کیجیے گا، یسوع مسیح نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو مجھے نیک نہ کہے، بلکہ یسوع مسیح نے اس کو جتایا ہے کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں، ایک ہی سوا۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور اگر یسوع مسیح خدا نہیں تو پھر آپ یسوع مسیح کو نیک بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں، کوئی نیک نہیں ایک کے سوا، خدا کے سوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تم مجھے نیک نہ کہے، بلکہ یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ تم مجھے نیک کیوں کہتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میں نیک ہوں۔ یسوع مسیح نے بہت سی جگہوں پر، آیتیں بہت سی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن موویز کافی لمبی ہو گئی ہے۔ خدا آپ لوگوں کو برکت دے، بلیس کرے۔ خداوند کا ہاتھ ہمیشہ آپ سب پر ٹھہرا رہے۔ خدا آپ لوگوں کو برکت دے۔